بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے۔ پروگرام میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ غریب آدمی کا حق ہے کہ اسے صحت اور تعلیم کی سہولیات دہلیز پر دی جائیں، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جان بچانے کے لیے گولڈن آور شروع ہو گیا ہے۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار لطیف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ لطیف صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب حکومت کی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، تو صحت ہمیشہ سے ہی اولین ترجیح رہی ہے۔ پی کے ایل آئی کا ذکر ہو، پنجاب میں خصوصاً جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا معاملہ ہو، نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا معاملہ ہو، ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے صحت کے شعبے میں بہترین اقدامات کیے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، جو ہیلتھ کا ایشو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی بات کی ہے اس سے تو کوئی بھی انکار تو نہیں کر سکتا کہ بھی ضرورت نہیں ہے، جی، تو سب کو ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جو اگر ہیلتھ فیسلٹیز مزید چاہیے لوگوں کو اور عوام کو وہ چاہیے، تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اس وقت بھی اور اب پرائم منسٹر ہیں جب وہ آج بھی دیکھیں تو کم از کم ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی پریورٹی ضرور رہی ہے کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوئی کام کریں، یا ملک کو دوسرے حوالے سے اگر کوئی ایجوکیشن ہے، سپورٹس ہے، ان میں کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ضرورت ابھی بھی ہے۔ تاہم جو میرا خیال ہے اس حوالے سے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں، پبلک سیکٹر کے جو ہاسپٹلز ہیں، ان میں اب تو صوبے کے پاس آ گئے ہیں۔ جی، تو آپ کو یاد ہوگا، چوہدری صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ کوئی ایک دور ہوتا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت میونسپیلٹیز کی ڈسپینسری بھی ہوا کرتی تھی جن کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا، ٹھیک، کہ وہاں پہ جاتے تھے لوگ جو عام پٹی کروانی ہے، کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، تو وہاں پہ فری ہوتا تھا، ڈاکٹر بیٹھا کرتا تھا اور میڈیسنز ہوتی تھی۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ جی، اس میں ابھی بھی اب محترمہ مریم نواز صاحبہ جی، جو صوبے کے لیے کام کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ بہتر ہو کہ نمبر ایک تو نچلی سطح تک، پرائمری سطح تک فیسلٹیز جو فرسٹ ایڈ ٹائپ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ فراہم کریں عوام کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، فزیشنز کے پاس جاتا ہے، کیونکہ فوری طور پہ تو فزیشن کے پاس جاتا ہے بندہ، تو وہاں پہ بھی ایک مفت علاج مل جائے گا، بجائے اس کو کوئی 50 روپے لیتا ہے، 100 روپے، 200، جتنی بھی فیس لیتا ہے، تو لوگوں کو وہاں پہ وہ مل جائے گی۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹلز ہیں اور لیبارٹریز ہیں، ٹیسٹ جہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے حوالے سے ایک مربوط نرخ نامہ ان کا کریں، طے کریں کہ ایک فیس، فلان ٹیسٹ کی فیس اتنی ہوگی، فلان ٹیسٹ کی اتنی ہوگی۔ اب تو لیبارٹریز کی اپنی مرضی ہے نا، وہ جس کا دل چاہے اپنے، ہر ایک نے اپنی اپنی فیسیں مقرر کی ہیں، کوئی ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ہے، جو چھوٹے طبقے کے لیے الگ ہے، مشینری ان کی چیک نہیں ہوتی، اس کی بات کریں جس طرح ڈینگی کے دنوں میں ان میں کیا تھا، 90 روپے تمام کیا تھا، بالکل، اور امپلیمنٹ بھی کروایا تھا، تو اب بھی کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ محترمہ مریم نواز کی جو خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریٹو ان کا ایک سٹائل ہے، اس میں مجھے ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہیں۔ یہ ایک عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا کہ جو پرائیویٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، آپ بھی سب، میں بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کی بھی ایک فیس مقرر ہونی چاہیے۔ کوئی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی لاگ لاگو ہی نہیں ہوتا،
کسی بھی چیز پہ آپ اس کو ایک ریگولرائز کرنا پڑے گا. آپ اگر نجی شعبے کو بھی ترقی دینا چاہتے ہیں اور ان کے مارکیٹ اکانومی پہ آپ کو یقین ہے کہ ہم نے یا آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی ہو, تو مارکیٹ اکانومی کے بھی کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. اسٹیٹ نے کوئی رول پلے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نجی شعبے کو آزاد چھوڑ دینا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یونیورسٹیوں کی فیس مقرر کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ جتنا مرضی کمرے کا کرایہ لے لیں, جو آپریشن کے جتنے مرضی پیسے لے لیں. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے انڈر کام کرے, ان کی فیسیں مقرر ہوں, اور اس کے ساتھ سرکاری شعبہ کمپیٹیٹو میں آئے, وہ رول پلے کرے, وہ اپنی جگہ فیسلٹیز دے, پرائیویٹ شعبہ اپنی جگہ دے. اسی طرح اگر ہیلتھ کو ریگولرائز کر دے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا میاں صاحب کا بطور وزیر اعظم بھی, کہ وہ لیبارٹریز کے ریٹ مقرر کرے, لیبارٹریز کے سٹینڈرڈ مشین کہ وہ کیسی ان کے پاس جدید ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک بندہ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے, کوئی میڈیکل کا اس کا ایشو ہے, اگر اس مشین پرانی ہے, اب آؤٹ ڈیٹڈ کسی نے رکھی ہوئی ہے, مریض کو تو نہیں پتا, وہ اس کا رزلٹ کوئی غلط دے دیتا ہے, تو آگے جا کے پوری تشخیص اسی پہ ساری ڈیولپ ہونی ہے, تو وہ تو سارے کا سارا غلط ہو جائے گا. تو آپ گورنمنٹ کا کام ہے کہ عوام کی صحت کے ساتھ یہ ایک تو لیبارٹری کی جو مشینیں ہیں وہ ان کا ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہونا چاہیے, لیبارٹری ٹیسٹ کی فیسیں ہونی چاہیے, پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے پروفیسر ڈاکٹرز کی فیسوں کا تعین ہونا چاہیے, اور اسی طرح آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا ان کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بیڈ کا کرایہ لیں گے. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں. جو بندہ جس کا کوئی مریض پرائیویٹ ہسپتال میں چلا جاتا ہے وہ کہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی مہنگا ہاسپٹل ہے تو یہ جو غریبوں کے لیے ہے نہیں, یہ عمراء کے لیے ہے. وہ ایک جواز دیتا ہے. چلے عمراء کے لیے بھی ہے تو تب بھی اس کا ایک مکمل ہونا چاہیے نا انفراسٹرکچر, اتنی فیس اتنی چیز, تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آئے. وہاں پہ ایک مشین رکھیں آپ تاکہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کر سکیں. وہ ہسپتال کی جو ہاسپٹل ہے اس کی جو انکم ہے اور اس کی جو کمائی ہے اس کا پتہ چل سکے گورنمنٹ کو, وہ ٹیکس نیٹ میں آئے. اسی طرح فزیشین کی کمائی بھی آئے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ریونیو اچھا مل جائے گا, عوام کو ایک پورا ایک ریگولر کام مل جائے گا. ایک اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بھی اب تو جاتے فیس کے لیے گھبراتا ہے, پتہ نہیں کتنی فیس لے گا. جب چیز واضح ہوگی تو ہر پیشنٹ کو, اس کے لاحقین کو یہ علم ہوگا کہ یہاں میرے اتنے پیسے لگے. صحت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحت ہماری اولین ترجیح ہے, تو شہباز شریف صاحب ایک ڈوئر کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور پنجاب کا خصوصاً ہم جب دور ذکر کرتے ہیں 2008 سے 2018 تک کا, تو ایک سنہری دور تھا جس میں پنجاب میں جو ہے وہ ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے, اور شہباز شریف صاحب نے نہ صرف فلائی اوور, انڈر پاسز, اسکولوں کی اپ گریڈیشن کروائی, وہیں پر جو انہوں نے سب سے ایک اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن. طیب اردگان ہاسپٹل, جب ہم جنوبی پنجاب مظفر گڑھ میں بات کرتے ہیں تو دیکھنے کے لائق اور بہترین ہاسپٹل ہے جنوبی پنجاب کے لیے. پی کے ایل آئی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پی کے ایل آئی ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے یہاں پہ بنا. مجھے یاد ہے کہ بیرون ملک دوروں سے آتے تھے تو فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پہنچ جاتے تھے, انسپیکشن کرتے تھے, اور ان کی قیادت میں جو ہے وہ پنجاب میں پی کے ایل آئی جیسا ہاسپٹل بنا جہاں پر لوگوں کا بہترین علاج کی سہولیات ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا, وہیں پر پی کے ایل آئی جیسا جو کہ ایک عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا ہسپتال جہاں پہ عام شخص اپنا علاج کروا سکتے تھے, اسے بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا. اچھا دیکھیے, میں تھوڑا اس سے پیچھے جاؤں گا. اگر آپ 85 سے دیکھیں تو صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پورے صوبے کے اندر جو بڑے ہاسپٹل جو صحت کے شعبے کے اندر جو منصوبہ جات دیے گئے, بنائے گئے, اب وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہمیشہ بنائے گئے. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں پنجاب کے اندر, جیسے آپ نے فرمایا کہ ساؤتھ پنجاب میں طیب اردوان ہاسپٹل جو ہے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے ان کے دور میں بنایا گیا. اور وہاں پر نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ سندھ اور بلوچستان سے بھی جو ہیں لوگ جو ہیں معیاری علاج معالجے کے لیے وہاں پر اس ہاسپٹل میں آتے رہے.
اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اقدام تھا وہ پی کے ایل آئی تھا. پی کے ایل آئی اس دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وزیر اعظم پاکستان, تو اس پر عمر صاحب 22 ارب روپے کی جو ہے وہ لاگت آئی تھی اس ہاسپٹل پر, اور یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے معیاری جو ہے وہ ہاسپٹل تھا. اس سے پہلے لوگ جگر کے علاج معالجے کے لیے, ٹرانسپلانٹ کے لیے جو ہے بیرون ممالک جاتے تھے. نو ڈاؤٹ لیکن یہاں پر پھر جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کا نظام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا, اور وزیر اعظم پاکستان نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو بیرون ملک ماہر ڈاکٹر تھے اس شعبے کے اندر, ان کو وہاں سے ڈاکٹر سعید صاحب کو ڈاکٹر سعید اور دیکھیے کہ اس میں پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی صوبے کے اندر, تو پی کے ایل آئی کا جو خود مختار ایک بورڈ تھا, شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو بنایا تھا اور خود مختاری دی تھی, اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور ہاسپٹل کی مینجمنٹ جو ہے براہ راست جو ہے وہ پنجاب حکومت کے محکمہ صحت کے سپرد کر دی گئی. اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا جو علاج معالجے کا نظام تھا وہ متاثر ہوا. اور پھر جب پنجاب کے اندر نگران حکومت آئی تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے, اس وقت کی پنجاب حکومت نے پھر دوبارہ یہ جو ڈاکٹرز حضرات یہاں پر پی ٹی آئی کی جو ان کو طرف سے جو مسائل پیدا کیے گئے تھے وہ اس کے نتیجے میں چھوڑ کر بیرون ملک واپس چلے گئے, تو ان کو واپس لایا گیا. اور اب ایک بار پھر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ دور دراز سے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے وہاں آ رہے ہیں. اور یہاں ایک بات کی لطیف چوہدری صاحب نے کہ ڈسپینسریز کا نظام ہوتا تھا, وہ کہاں گیا؟ ڈسپینسری کا جو نظام تھا اس میں ایک ڈسپینسر بیٹھتا تھا, لیکن اس میں ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں, اور اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں یہ جو ڈسپینسریز تھی مختلف دہات کے اندر, علاقوں کے اندر, ان کو اپ گریڈ کیا گیا. وہاں پر بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں اب وہ قائم کیے گئے, وہاں پر رورل ہیلتھ سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے, جن کو اس وقت ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب ہمارے جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں اور جو بی ایچ یو ہیں ان کی بھی اپ گریڈیشن کا پروگرام جو ہے وہ لے آئی ہیں, اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. بلکہ اس کے ساتھ جو فیلڈ ہاسپٹلز کا نظام جو ہے اس وقت پنجاب حکومت نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر جو ہے پورے صوبے کے اندر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اور جس طرح فرما رہے تھے کہ ہاسپٹلز کی جو اپ گریڈیشن ہے اب وہ ہر سطح پر شروع ہو چکے. ایک لفظ کہنا چاہوں گا, پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جو ہے جو معیاری علاج معالجہ کا جو سہولت جن ہاسپٹل سے مل رہی تھی وہاں پر جس طرح ڈاکٹرز کی حوصلہ شکنی کی, لیکن پورے اپنے ٹنور میں پورے پنجاب کے اندر ایک بھی نیا ہاسپٹل ان کے دور میں نہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بڑی دعوے کرتے تھے, تنقید کرتے تھے کہ جی وہ شہباز صاحب کی حکومت میں انڈر پاسز فلائی اوور بنتے ہیں, لیکن پی کے ایل آئی سمیت کانا ہاسپٹل, چاہے آپ ڈسکا کی بات کریں, چاہے آپ جنوبی پنجاب کی بات کریں, ہر جگہ صحت کے شعبے میں جو ہے وہ کام دکھائی دیا تھا. عمر صاحب بالکل جس طرح چوہدری صاحب بات کر رہے تھے ڈسپینسریز کی, تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ نے اس چیز کو بڑا باریک بینی سے دیکھا ہے. اس کا آلٹرنیٹ جو چوہدری صاحب خالد کیوم صاحب بات کر رہے تھے کہ فیلڈ ہاسپٹلز, وہ دیکھیں وہی کانسیپٹ ہے کہ دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں اور اس میں سہولیات بھی بہترین دی گئی ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, آپ کا وہاں پہ ایکس رے ہو سکتا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے, لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہے, آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہوتا ہے, اور آپ کے وہ جو ٹیسٹ جو روٹین کے ہوتے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں. ای سی جی ہو جاتی ہے, ای سی جی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے دور سے اس کو بالکل کمپیئر نہ کریں, چونکہ وہاں پہ انتہائی تنگ نظری سے وہ گورنمنٹ کی گئی, اور اس میں دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ صحت کی سہولیات دی جائیں گی, تعلیم کی سہولیات دی جائیں گی. اور آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, میں حالانکہ کرائم رپورٹنگ اس وقت کرتے تھے ہم, تو وہاں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز ہمیشہ سڑک پہ ہی ہوئے ہیں 3.5 سال جو پنجاب میں. اور جو یاسمین راشد صاحبہ جو تھی وہ صوبائی وزیر تھی, وہ اس پورے سسٹم کا حصہ رہی تھیں, اور وہ چونکہ سرکاری جاب بھی کرتی رہی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے وہ معاملات ہینڈل کرنے چاہیے تھے. لیکن
وہ کسی صورت میں ہم نے وہ دیکھا کہ کبھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہاسپٹل میں نظر نہیں آئے, وہ سڑکوں پہ ہی نظر آئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کسی بھی منصوبے کو یہ نہیں کہتی کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے, اور جو پچھلے منصوبے رکے ہوئے ہوتے ہیں کسی فنڈز کی وجہ سے ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے. اور اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نون لیگ کے دور میں منصوبے شروع ہوئے ان کو اسی طرح ہٹ کیا جیسے کسی دشمن ممالک کے منصوبے ہیں. حالانکہ پبلک کے پیسوں سے وہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور پبلک کے لیے ہوتا ہے, آپ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے, تو آپ کو وسیلہ بن کے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے, نہ کہ آپ کو ایسی سہولیات جو شروع کر دی گئی ہیں. اور پی کے ایل آئی جیسے ہاسپٹل آپ بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے, پہلے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف لاہور پہ فوکس کرتے ہیں. جنوبی پنجاب میں بڑا کام جنوبی پنجاب میں دیکھیں آپ, وسطی پنجاب میں, پورے پنجاب میں بڑا کام ہوا اس دور میں. اور ان کے دور میں دیکھ لیں, میں جی ٹی روڈ پہ بہت زیادہ سفر کیا جی, آپ دیکھ لیں 3.5 سالہ دور میں کوئی ایک پیچ ورک بھی نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے نا اس روڈ کو اپ گریڈ کیا جائے چونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں کی ٹریولنگ ہے. انتشار تشدد کی سیاست ہے. بالکل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی کل یہی کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی ہے, اور یہ اس میں بات میں بالکل صداقت نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی عام کارکن سے بات کریں یا ان کے کسی لیڈر سے تو بالکل وہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اور کچھ دیا ہو نہ ہو لیکن ہر خاندان میں ایک بدتمیز ضرور پیدا کر دیا کہ یا ہر جگہ پہ کہ کسی سے بھی اگر آرگیومنٹ کے دلائل سے بات کرنی ہو تو اس کی بجائے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بدتمیزی جو ہے وہ کی جائے. جبکہ جس طریقے سے کل جو پریس کانفرنس کی اس میں طاہر صاحب کے بالکل درست یہ بات تھی کہ سوائے نیگیٹو امیج یا نقصان پہنچانے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بات نہیں. خود عطا طاہر صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جیل حوالات میں انہوں نے بند کر دیا تھا, اور سزا سے ان کا جرم جو صرف اتنا تھا کہ بس وہ پارٹی کے ساتھ مخلص تھے تو ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا تھا کہ بس صرف سیاسی انتقامی کارروائی کرنی اور کچھ نہیں. عمر صاحب دیکھیں, یہ آپ دھرنا دیکھ لیں اسلام آباد والا, اس نے کتنا نقصان پہنچایا اس ملک کو. اور ہاں جی, سی پیک کے حوالے سے جب تمام معاملات جو تھے وہ تیزی سے چل رہے تھے تو چائنا کے وزیر اعظم کا وہ دورہ روکا گیا, چین کے صدر کا سوری, اور اس کے بعد یہ 9 مئی تک دیکھ لیں کیا سفر انہوں نے طے کیا. یہ کبھی بھی آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے اس ملک کا جو کرسی ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ کو سڑکوں پہ ہی نظر آئیں گے. چاہے انہوں نے کوئی اس بات سے غرض نہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ انہوں نے کہاں پہ لا کے چھوڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ پریس کانفرنس جو وزیر اعظم صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں کی آئی ایم ایف کے حوالے سے, اور آخری دن میں بالکل تھوڑا سا وقت رہتا تھا جب وہ چیزیں ساری فائنل ہوئیں اور اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز دی ہو. میں آج بھی اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا تو بڑے 2-3 ان کے کل تو 2-3 بڑے ڈائی ہارڈ ورکر بیٹھے تھے. میں نے ان کو پوچھا آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا کیا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. لطیف چوہی صاحب کا اس پہ کمنٹ لیں گے کہ چوہی صاحب آپ ہمارے لیے بڑے محترم سینئر بھی ہمارے. نہیں سر, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں, ایک سوال جواب نہیں ہم آپ سے سیکھتے, ہم رہنمائی تو لیتے ہیں آپ سے. نہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں, چلے بزرگ پہ انہیں اطلاعات ہے. میں یہ تو زیادتی نہیں, یہ علی صاحب یہ الفاظ واپس لیں گے. بال سفید ان کے زیادہ. خالد قیوم صاحب اس پہ فیصلہ قیوم صاحب تو بڑے بہت بڑے جید, لیکن میں احتجاج کروں گا میں آپ کے ساتھ ایک لفظ کا کہا تھا کہ ایک لفظ انہوں نے پتہ نہیں پوری گردان کی ہے اس پہ آپ سے. اچھا, اس میں ہم بات کریں گے. دیکھیں گفتگو کا اکثر طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو سوائے نیگیٹو بات کرنے کے, ایک مایوسی پھیلانے کے, نیگیٹو امیج کریٹ کرنے کے علاوہ اور دوسری ان کی گفتگو نہیں ہوتی. اس میں جو جائزہ لینا چاہیے نا جس چیز کا, اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ جو ایسی ہڈن کوئی ٹروتھ یا ہڈن کوئی فیکٹ ہو جو ہم ان ارتھ کریں گے. یہ تو سب کے سامنے ہے. انہوں نے یہ ایک اپنا اسٹریٹجی ہے یہ کہ دوسرے کی شخصیت کو آپ اس کا تمسخر اڑائیں, اس کو آپ اتنا ڈیفینسو کریں کہ وہ شروع کر دے کہنے کا کہ کوئی بندہ میں آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں کہ یارت وال کے ہو جائے تیری شکل نہیں چنگی, بدتمیزی والے, تاکہ دوسرے بندے کو ایک آپ دیوار سے لگائیں
اور اپنے قد کو اوپر کرے. یہ کسی کی تذہیب نہیں کرنی چاہیے کسی کی. یہ اس لیکن یہ نفسیاتی طور کے اوپر اگر سائیکولوجیکل انالیسس کرے تو یہ ایک نارمل بیہیویئر نہیں ہے, نارمل انسان کا بیہیویئر بالکل ایسا ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا. بالکل بریک کی طرف جانا ہے تو خالد قیوم صاحب ایک کمنٹ دے دیں اس پر. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے جو رواداری کا سیاست کے اندر اور برداشت کا جو کلچر تھا اس کو ختم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بدتمیزی کا جو پہلو ہے وہ ان کی طرف سے ان کی جماعت کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب. ناظرین ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. پاکستان میں گولڈن آور شروع ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہمیشہ ہی عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے متحرک رہتی ہیں, انہی کی کاوشوں سے جو ہے وہ گولڈن آور شروع ہو گیا. میاں والی کی حلیمہ بی بی جو کہ چھت سے گر گئی تھی, ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا اور راول پنڈی جو ہے وہ لے کر گئے جہاں پر جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. کیا کہیں گے احمد اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر صاحب. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ ایئر ایمبولینس جو ہے اس کا یہ شروع کیا گیا, اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میڈم جو مریم صاحبہ ہیں چیف منسٹر پنجاب, ان کو یہ یقینی طور پر جاتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک اتنی اچھی سروس شروع کی ہے اور عام انسان. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے کہ کتنے یعنی عام آدمی کے لیے, اور اس میں یہ پروٹوکول بھی چیک کرے اور اس میں ٹائم کی کمی بیشی بھی چیک کر لے. یعنی کہ فوری طور پر جو نے میاں والی سے بائی روڈ نہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے آپ نے ان کو شفٹ کیا ہے وہاں پر راول پنڈی میں, تو یہ دیکھیے کہ اس میں ٹائم کتنا بچا ہے. اس میں ان کی جان جا سکتی تھی, ان کی جو صحت ہے وہ اس کو ڈیمیج ہو سکتی تھی, وہ فل فور ان کو ریفر کر کے وہاں پر ان کی زندگی کو بچایا گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دنوں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی سمجھ لیجئے کہ 2 4 6 مہینوں کی حکومت ہے اور اتنے بہترین پروجیکٹ دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور سب سے اچھی یہ بات ہے کہ اس کے اوپر عمل شروع کیا گیا ہے اور اسے عام انسان جو ہیں, عام لوگ جو ہیں, ان کو بڑا فائدہ ہوگا. جس طرح اس سے پہلے بھی آپ جو صحت کے اوپر بات کر رہے تھے, یہ صحت کی لازمی چیزیں ہیں اور یہ صحت کے اوپر جو سب سے زیادہ جو انیشیٹو ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے, جو کام کیا جاتا رہا ہے, پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی جاتا رہا ہے, وہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان کا پورا امتیاز رہا ہے کہ پنجاب سے لے کے خیبر تک آج اور پورے پاکستان میں جس طرح صحت کے نظام کے اوپر بات ہو رہی, جس طرح کل پرائم منسٹر پاکستان نے بھی جو جناح میڈیکل جو سینٹر ہے اس کا افتتاح کیا. وہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر جناح سینٹر میں یعنی کہ سکول بنیں گے, نرسنگ سکول بنیں گے, وہاں پر اس ہسپتال میں جدید مشینری آئے گی, لوگوں کو اس میں سروسز کا موقع ملے گا, نوکریاں ملیں گی, صحت کا نظام مزید بہتر ہوگا پورے پاکستان میں. اور اس کا پرائم منسٹر نے جو بڑا واضح یہ کہا ہے کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف اسلام آباد یا راول پنڈی کو نہیں ہے, اس کا فائدہ کے پی کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ جو پورے پاکستان کو اس کا فائدہ. اور پنجاب سے یہ سمجھ لیں کہ صحت کے نظام کل چلا ہے ایئر ایمبولینس کے ذریعے اور وفاق میں کل پرائم منسٹر نے افتتاح کیا ہے. یہ صحت کی بنیادی چیزیں ہیں, یہ صحت کے لیے یہ صحت کے لیے. اور 27 بلین کے قریب جو صحت کا بجٹ رکھا گیا ہے وفاق میں, اس کا جو فائدہ ہے وہ ملے گا. اور 93 بلین کے قریب جو تعلیم کا بجٹ ہے, یعنی کہ صحت بھی تعلیم بھی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ یہ حکومت دینے کو تیار ہے. اور پچھلے 5 سالوں میں آپ سمجھ لیں کہ پورے پنجاب میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے 48 ہاسپٹل جو ہیں, تقریباً 50 کے قریب ہاسپٹل جو ہیں وہ پورے پنجاب میں چیچا وطنی سے لے کر بہاولپور تک بنائے گئے تھے, جن کا پنجاب کی عوام کو فائدہ ہوا تھا. جدید ٹیکنالوجی دی گئی تھی اور اس میں لوگوں کو بڑے فائدے ملے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کا نظام بہتر ہو رہا ہے. اور نظام اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب حکومتیں اچھی ہوں, انتظامیہ اچھی ہو, سپورٹ کر رہی ہو بیوروکریسی, اور حکومتوں کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صحت کے شعبے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عملی طور پر اگر ہم اقدامات کی بات کریں تو یہ وہی چیز ہے. کل پہلا گولڈن آور پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک پروجیکٹ جس کے ذریعے ایئر ایمبولینس کے ذریعے 40 سالہ حلیمہ بی بی جو کہ چھت سے گر گئی تھی, حالت تشویشناک تھی, ڈاکٹرز نے کہا کہ فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا ہے, تو انہیں راول پنڈی جو ہے وہ لے کر جایا گیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ویژن جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہے, عام آدمی کو مسائل حل کرنا ہے. اور
اس خاتون کی جو ہے وہ حالت تشویشناک تھی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے کسی بھی حکمران کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسے اپنی عوام کی فکر ہونی چاہیے, عوام کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہی وہ ایئر ایمبولینس ہے جو کہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کل جو بڑا بہترین ایک اگر ہم اقدام دیکھیں پنجاب حکومت کا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ جس طریقے سے بات بھی کر رہے تھے پہلے, کہ وہ بھی جو ہے وہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ واقعی کام کر رہی ہیں. دیکھیں اس میں عمر اسلم صاحب, پہلی جو میرا جہاں تک خیال ہے نا, اس میں پنجاب کے حوالے سے ہم لوگ خود جو سارے لوگ ہیں کہ ہمارا یہ ایک بڑا ہمیں کریڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ دینا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھایا. بالکل یہ ایک دیکھیں ہم نے یہ کر کے دکھا دیا دنیا کو, جس کو بارے میں پنجاب کنزرویٹو اور اس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ثابت بھی کر کے دکھایا. اور اس جو مریم نواز صاحبہ ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, انہوں نے یہ اپنا جو انتخاب ہے اس کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ انہوں نے شی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. اپنے والد میاں نواز شریف صاحب کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت اصل کام کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر کا اصل کام کیا ہے کہ آپ کے نیچے بیوروکریسی ہے نا, بیوروکریسی کو ٹیکس پیئر سے پیسے تنخواہیں کس چیز کی دیتی ہے, ان سے کام لینے کی دیتی ہے, ان کے وہ پبلک سرونٹ ہے. تو جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ان سے کام لے, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کر کے دکھایا, ان سے کام لیا ہے, پولیس سے بھی لیا ہے, ڈاکٹر سے بھی لیا ہے, اور دیگر لوگوں سے بھی لیا ہے ان سے, تاکہ قوم کا پیسہ ہے یہ, ان کو تنخواہیں. اور ایئر ایمبولینس کے حوالے سے دیکھیں حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کی. اس میں دیکھیں یہ تو اسلام کا, اگر ہم بائی ریلیجن جائیں گے نا, تو وہ تو ہر کوئی بھی ریلیجن دنیا کا ایسا نہیں ہے جس نے انسانی جان کے بارے میں نہ کہا ہو. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہے, ہم نے جس ایڈمنسٹریٹر کا انتخاب کیا ہے, جو ہماری کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ان سے کام لے رہا ہے, اور وہ کر رہے ہیں, اپنی تنخواہ حلال کر رہے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی ورکر ہوں یا میرا کوئی مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ایون کوئی کسی سے تعلق نہیں. میں اتنا ضرور ہے کہ میں ایک پروگریسو تھاٹ کا کو چاہتا ہوں جو کام کرے اس کی تعریف ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم, آپ ہیں, سائی صاحب ہیں, پہلی بات ہے کہ آپ اون کریں اپنے گھر کو. اٹس مائی ہوم, اٹس مائی سٹی, اٹس مائی پروونس, اٹس مائی اسٹیٹ. اگر آپ یہ اون کریں گے تو پھر آپ اس کو کام, اس کو اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے کریں گے, اپنے کو یہ چیزیں کریں گے. یہ دیا ہے کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. بالکل شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ ایک وزیر اعظم ایسا بھی آیا تھا جو کہتا تھا میں پروٹوکول کے خلاف ہوں, تو بنی گالا سے اگر اس نے وزیر اعظم ہاؤس تک جانا ہوتا تھا تو وہ میں اس کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. لیکن آپ نے اسی ایئر ایمبولینس کے اس میں بتانا ایئر ایمبولینس. دیکھیں ایئر ایمبولینس کا تصور دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ تو یہ عملی تعبیر ہے. پاکستان جیسے جو ایک انڈر ڈیولپنگ ملک کو کہہ لیں یا ڈیولپنگ کنٹری کہہ لیں, تو وہاں پہ اس چیز کا تصور کرنا میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایئر ایمبولینس بھی استعمال ہوگی اور ہوگی. لیکن وہ کیا. اگر مریم نواز صاحبہ کے دور میں ہوا تو اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. تو یہ اب ایئر ایمبولینس میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک اچھا کارکردگی کا ایک جواب بھی ہے اور ایک انیشیٹو بھی ہے دوسرے صوبوں کے لیے. اگر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ کام کریں نا, کام کریں, پنجاب میں کام ہو رہا ہے, اگر جس کام کے لیے لگایا وہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کو گاڑیاں مل رہی ہیں, ان کو ان کے وزراء کو قوم پیسہ دے رہی ہے, عوام ٹیکس پیئر ان کے اوپر خرچ کر رہی ہے, تو وہ اس لیے خرچ نہیں کر رہی ہے کہ وہ باتیں کریں, کسی پہ الزام لگائیں. وہ وہاں پہ گنڈاپور کو حالات خراب کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ویسے ان کی جو ڈیوٹی وہ ادا کر رہے ہیں. ہاں, تو لیکن عوام کو اس کا حساب لینا چاہیے. نہیں بالکل, یہ کارکردگی تو دیکھنی چاہیے نا کہ کون کام کر رہا ہے. پنجاب میں بانی نے لگایا اسی لیے کہ ملک کے حالات خراب کریں, اور آپ دیکھ لیں وہ بنو واقعہ جو ہے علی صاحب بجلی گھروں پہ حملے کر رہے ہیں, قوم کے پیسوں سے کر رہے ہیں. اور بنو واقعے کو جس طرح انہوں نے وہ تو اللہ معاف کرے, جس طرح پروپیگنڈا باقاعدہ. اب یہ سائی صاحب کو زیادہ رپورٹنگ میں ایک
بھی بڑا ہے. نہیں سائی صاحب بڑا اس نام میں ہے. یہ دیکھیں، ایک تو سوری میں آپ کی اور مخالفت نہیں، کے آپ باوجود ہمارے میں بہت- کہوں گا کہ وہ جو ایئر ایمبولینس شروع ہوئی ہے جی جی اس میں بزرگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. یار اب یہ تھوڑا بائک آؤٹ ہو جائے. میرا اچھا مینوں لگدا سائی صاحب نے شاید بزرگاں واسطے کہا سی بار بار کا. اچھا اس میں ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں، وہ بائک پہ گئے شمالی علاقہ جات میں، ٹھیک. گلگت والی سائڈ پہ جا رہے تھے. ان کو حادثہ پیش آ گیا اور ان کے موروں کا بڑا شدید جو ہے وہ فریکچر ہو گیا. تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا سروائیول نہیں ہے، ٹھیک. اگر یہ یہاں سے فوری طور پہ شفٹ نہیں کیے جاتے اسلام آباد یا راولپنڈی یا لاہور، تو بڑی مشکل سے بہت زیادہ ایفرٹس کر کے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ جا کر پھر آرمی کا جو ہیلی بلایا گیا اور اس سے ان کو شفٹ کیا ٹھیک. گیا. تو دوسری طرف اگر بات کی جائے ایئر ایمبولینس کے حوالے سے، تو ایک بالکل عام آدمی کے لیے سروس شروع کی گئی ہے. آپ دیکھیں پہلا ہی پیشنٹ جو ریسکیو 1112 کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، وہ وہاں سے لے کے آئے ہیں. آپ میاں والی کا سفر دیکھ لیں وہاں سے کتنے ہیں. ٹھیک. اگر آپ پنڈی میاں والی سے پنڈی کا ٹھیک. اگر آپ گاڑی پہ سفر کریں بائی روڈ تو بہت مشکل ہے. دیکھیں اور انسان کی جان، انسان کی عام جان. شہری کی تو جان. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک بڑی اچھی سہولت ہے. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، وہ پچھلے 3-4 ماہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں ہوتی جا رہی ہیں. جو بیوروکریسی ہے یہ بڑی ظالم ہے. یہ سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آنے دیتے چیزوں کی نا. میں نے خود 2-4 بیوروکریٹ سے یہ بات سنی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بڑی وینری ہیں، وہ ہماری بات بڑے تحمل سے سنتی ہیں. فیصلہ ان کا جو اپنا ہوتا ہے وہ ساری پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے کیا، کیسے کریں گے اور یہ کتنے دنوں میں کر کے دیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بندہ، میں بزدار صاحب کے حوالے سے اگر بات کر لوں تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کے منہ کی بات ہے، میرا اس میں کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھا لفظ اوپر نیچے ہو جائے. وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن ہم دے رہے تھے، اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ کام جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے، یہ فلاں منسٹر کے ساتھ ہوگا، یہ فلاں منسٹر کے ہوگا، اور یہ جو چیز ہے اس کی اپروول یہ چیئر نے دینی ہے. تو وہ سائڈوں پہ چیئر کی طرف دیکھنا شروع ہو. انہوں نے کہا کون سی چیز؟ دیکھ لیں. تو ایڈیشنل صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب نے معاملہ ٹیک اپ کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے اپروول دینی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایسے لوگ بٹھائے گئے جنہوں نے پنجاب کے تمام جو پروجیکٹس تھے، آپ سیف سٹی کی بات کر لیں، آپ پی کے ایل آئی کی بات کر لیں، آپ روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، ہم یہی مان لیتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کی بات جو یہ گردانتے تھے کہ انہوں نے لاہور میں کام کیا، آپ جنوبی پنجاب میں کام کر دیتے، آپ نے تو وہ بھی کوئی نہیں کیا. اچھا سائی صاحب ایک بات جو وزیر اعلیٰ بزدار کے سامنے سے، وہ جرنلسٹ سے ملاقات میں کہتے ہیں میں انڈر ٹریننگ نہیں، وہ اب پہلے تو کہتا کہ میں اتنا ٹرین نہیں ہوں، تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ یار مینوں تو ہجے لاہور دا بھی نہیں پتا. لگایا کیوں گیا؟ انہی دنوں میں جب بارشیں ہو رہی تھی تو وہ گاڑی لے کے نکلے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے. مطلب وہ بھی شہباز شریف صاحب وہ بننے کی جس بندے نے سارا جو چیزیں پلان کی تھی اس کے منہ کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے خاتون کو کہا کہ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، آپ یہاں پہ گاڑی لے گزریں گے، پھر آپ نے گاڑی سلو کرنی ہے، پھر ان سے پوچھنا ہے، پھر ان کو گاڑی پہ بٹھا کے کراس کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے دیا ہے. آپ کو ایسے اسٹنٹ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ جائیں، لوگوں کے لیے کام کریں، آپ کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کا کام بولتا ہے، آپ کا عمل بولتا ہے، بجائے اس بات کے کہ آپ اپنی تعریفوں کے خود پل باندھ لیں. بات تو ٹھیک ہے، کام بولتا ہے، آپ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ بات تو بھی کام ہی بول رہے ہیں، کام ہی بول رہا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں، میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں نے بطور ایک رپورٹر صحافی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو 2008 سے 2018 تک، بلکہ ابھی تک کم کور کرتے رہے. تو میں نے دیکھا کہ مجھے یاد ہے کہ ڈینگی کے دنوں میں صبح 6 بجے میٹنگ، پھر 9 بجے، پھر 12 بجے، رات 11 بجے، پھر پتہ چل رہا ہے 1 بجے وزٹ کرنے چلے گئے. تو شہباز شریف صاحب ایک ڈوئر کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے تھے، اور جتنی محنت وہ کرتے تھے کہ ان کی دنیا مثال دیتی تھی. اور میں نے وہ پریس کانفرنسز کور کی جس میں بلوچستان سے اسٹوڈنٹس آئے، اور وہ کہتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس نے تلخ سوالات پوچھے شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے جوابات دیے. پھر ان اسٹوڈنٹس نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے شخص ہوتے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے بہترین انداز میں، جو شہباز صاحب نے جب اس دور میں کام کیا، احمد ایک کمنٹ دے رہے کارکردگی کی بنیاد پر. عمر صاحب، اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو کام کرتی رہی، اگر آپ 70 سال 75 سال کی تاریخ میں ان کو باہر نکال دیں
باقی صرف کھنڈرات بچتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں مطلب دادو سے لے کر جی آپ کے پی کے شمالی وزیرستان تک چلے جائیں, ٹھیک کہیں پر اگر کچھ نظر آتا ہے تو اگر پاکستان میں بجلی آئی ہے, دہشت گردی ختم ہوئی ہے, بلوچ نیچے آئے ہیں, روشنی آئی ہے, پاکستان چل رہا ہے, تو وہ صرف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے. بہت بہت شکریہ لطیف چوئی صاحب, بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب, اور بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ صاحب. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر منیر حسین دوگل صاحب نے. منیر صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری منیر مچ. صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کامیابی کے لیے, ہر ایک کے لیے کامیابی کا پیمانہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جب کسی کے لیے کوئی چیز سکسیس ہے, کسی کے لیے کسی کی اسٹڈی سکسیس ہے, کسی کے لیے بزنس, کسی کے لیے جاب, پھر کسی کے لیے کوئی خاص پوزیشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں گول کیا سیٹ رکھنے چاہیے؟ کامیابی کی تعریف دراصل کافی لمبی چوڑی تعریف ہے اور ہر انسان کے حساب سے ڈفرینٹ ہے. اس کی دو لفظوں میں تعریف ہے کہ کچھ پا لینا جو آپ پانا چاہتے ہیں, جی, وہ خواہش ہے, کچھ چاہت ہے, کوئی منزل ہے آپ کی, اور یہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہے. صحیح. اللہ نے تمام انسانوں کو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف بنایا ہے. ان کی چاہتیں بھی مختلف بنائی ہیں, ان کی منازل بھی مختلف بنائی ہے. تو کوئی بھی انسان جب اس کی طے شدہ جو منزل ہوتی ہے اس پہ وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کامیابی کہتے ہیں. ٹھیک, صحیح, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کامیابی میں منیر صاحب سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ محنت ہوتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں. ایک ہے جو اس کا ٹیلنٹ ہے, جی, اور ایک اس کی محنت ہے. ٹیلنٹ اگر بہت ہو انسان کے اندر اور وہ محنت نہ کرے تو کبھی کبھار اس کو کامیابی مل جاتی ہے, ٹھیک, لیکن اکثر اوقات اس کو کامیابی نہیں ملتی. صحیح. اگر کسی انسان میں ٹیلنٹ تھوڑا کم ہو لیکن اس میں ہارڈ ورکنگ کی عادت زیادہ ہو تو اس کو اکثر کامیابی مل جاتی ہے, صحیح, ٹیلنٹ کم ہونے کے باوجود. تو ان دونوں خوبیوں میں سے جس کے اندر ایک بیسٹ کمبینیشن ہوگا وہ ہمیشہ ونر ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر تقریباً 5% ہوتے ہیں. ٹھیک, اور اس کے لیے مستقل مزاجی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو پھر مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نے کام شروع کیا اور وہ کام آدھا کیا اور وہ آدھے میں رہ گیا تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا ہے, تو اس کو مستقل کامیابی کیسے ملے گی؟ بالکل. اور منیر صاحب, بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک شخص کسی خاص مقصد کے لیے کوئی خاص جاب پوزیشن یا کسی کے لیے بھی بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ بعض اوقات کامیاب نہیں ہو پاتا. اسے ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. انسان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا کام ہے محنت کرنا, ایفرٹس اپنی اتنی زیادہ کرنا کہ اس کے دل میں تشنگی نہ رہ جائے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. جب وہ اپنی ساری ایفرٹس کر چکے تو نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح, نتائج کی ذات کچھ اور ہے, صحیح, لیکن یہاں یاد رہے کہ وہ ذات کبھی کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتی, ایسا کام غلط نہیں کرتی کہ جو اس کے لیے فائدہ مند تھا اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی تھی اور وہ اس کو دیا نہ ہو. جو مالک کی حکم دیتا ہے ہر انسان کو کہ آپ اپنے مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں, تو جس نے اپنی اجرت یہاں پینڈنگ رکھی ہوئی اللہ کے ہاں تو اللہ اس کو کیسے وہ اجرت ادا نہیں کرے گا. ٹھیک. تو یہ حقیقت ہے کہ 99% لوگوں کو جو وہ کام کرتے ہیں اس کا صلہ مل جاتا ہے اللہ کے ہاں سے, لیکن اگر 1% کسی بھی وجہ سے ون آف دا آڈ کیس نہیں آپ کو کامیابی ہوئی تو یہ جانیے کہ اس کے نہ ہونے میں آپ کی کامیابی اور فائدہ ہے, اور اس حکمت کو اللہ جانتا ہے. صحیح. کئی دفعہ اکثر اوقات بلکہ ایسا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, ہم نے اس کے لیے بے تحاشا ایفرٹ کی, کام نہیں ہوا, ہم ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نہ ہونا میرے لیے کتنا مفید تھا. یعنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اصل. اور پھر اصل چیز کیا ہے کہ کئی دفعہ کامیابی ہوتی کیوں نہیں ہے
کہ فرض کیجئے کہ آپ نے 100 اسٹیکس کرنی تھی، 100 بار اس پہ کوشش کرنی تھی، جی، اور آپ کہیں 95 99 پہ جا کے رک گئے، تو وہ جو 1 یا 5 ایفرٹس آپ کی پینڈنگ پڑی تھیں اس میں بریکنگ پوائنٹ آپ کا نہیں آیا. اور اگر آپ پھر سوچ کے اسی ولولے کے ساتھ لگے کہ میں اور ایفرٹس کروں گا اور اس کو میں کر کے چھوڑوں گا، تو پھر اللہ آپ کے نتائج آپ کو 100% دے دیتا ہے. ٹھیک. اور منیر صاحب اس میں مثبت رویہ یا سوچ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کیا جو کسی خاص ہم جب مقصد کے لیے ہوتے ہیں یا محنت کر رہے ہوتے ہیں کسی پوزیشن کے لیے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے کبھی. دنیا میں انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، ایون دیٹ کہ آخرت کے معاملات بھی جو انسان کے ہیں، وہ اس کی سوچ پر منحصر ہے. کامیابی اور ناکامی کا اصل تعلق بھی انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. جی جب انسان اپنا رویہ، جس کو ہم ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، جی وہ اس طرح سے بنا لیتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے اچھا کرنا ہے، اچھے کے لیے کرنا ہے، تو کامیابی اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. اکثر اوقات منفی سوچ انسان کو کی بیٹری کو ڈسچارج کر دیتی ہے. وہ اپنے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کر پاتا اور کسی دوسرے کے بھی رستے میں روڑے اٹکاتا ہے. وہ جو روڑے اٹکانے کا اس کا عمل ہے وہ اس کی منفی سوچ ہے. جب وہ وہی کام وہ کچھ کر تو رہا ہے نا، جب وہ کسی کے لیے کچھ برا سوچ رہا ہے، برا کر رہا ہے، سوچ رہا ہے وہی کہ میرا انرجیز اپنی کامیاب نہ positive ہو، activities انرجی میں- تو لگا رہا ہے نا، جی. وہی انرجی اگر وہ پازیٹیو لگاتا ہے تو اس کی منزل بہت ہی قریب ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی منزل پہ پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک بڑا سپیڈلی وہ کچھ گین کر لیتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سوچ مثبت رہے تو مقصد اگر نیک ہو تو کچھ نہ کچھ انسان حاصل ضرور کرتا ہے. اگر اپنے اس مقصد کو وہ بظاہر طور پہ اگر حاصل نہ بھی کر پا رہا ہو تو کچھ لرن ہی کر لیتا ہے، کچھ سیکھ ہی جاتا ہے کم از کم. وہ کہتے ہیں نا کہ ناکامی بھی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی حقیقت ہے سر، کہ انسان کو جو چیز کامیابی کے آخری زینے پہ لے کے جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے والے سارے زینے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ناکامی کو کامیابی میں بدلتے بدلتے آخری زینہ آتا ہے. تو وہ جتنی ناکامیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کو وہ ایک زینہ سمجھے. صحیح. اگر وہ زینے طے کرتا جائے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گا. صحیح. ضرورت کس امر کی ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میں جو کر رہا ہوں، اللہ نے جتنا مجھے وقت دیا ہے میں اس کے اندر اپنا بیسٹ کر رہا ہوں. صحیح. اگر وہ اپنا بیسٹ واقعی کر رہا ہے اور وہ منزل اس کے حق میں بہتر بھی ہے. یہاں یہ بھی چیز لرننگ کی ہے کہ کئی دفعہ ہم کچھ ایسا پلان کر لیتے ہیں عام زندگی میں، روزمرہ کے معاملات کے اندر، جو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے. جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ مالک ہم جانتا ہوتا ہے جی کہ وہ اس کی آخری نتائج اس کے ہونے اور نہ ہونے میں ہمارے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے. تو وہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ طے کرنے کے باوجود وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. صحیح. اور کچھ عرصے کے بعد، جیسے عام آپ نے کتنی سٹوریاں سنی ہوں گی کہ آپ کسی کا جہاز چھوٹ جاتا ہے، اس نے بہت ہی ضرور جانا ہوتا ہے اور اس کی ساری پلاننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے جہاز تو کریش کر گیا. یہ ہر چیز میں انسان کو پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے. جی بالکل. زندگی میں انسان کہیں بھی ہو، وہ کوشش یہ کرے کہ میں یہاں پازیٹیو کیا کر سکتا ہوں. صحیح. اور یہ کچھ خدا داد صلاحیتیں بھی انسان میں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے آپ کو ضرور زندگی میں ملے ہوں گے کہ اگر آپ ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں نیگیٹو کرنے کے لیے تو بھی نیگیٹو نہیں کر پاتے. وہ اس کام کے اندر، اس اسائنمنٹ کے اندر، اس ایکٹیویٹی کے اندر کچھ پازیٹیو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. صحیح. لیکن کئی دفعہ چونکہ ہماری زندگی میں جہاں ہمیں اچھے لوگ ملتے ہیں، مینٹورز ملتے ہیں، رہنما ملتے ہیں، وہاں شیطانیت بھی ہے انسان کے ساتھ ساتھ. وہ بھی اپنا کردار اسی طرح سے کر رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ ہمیں ہمارے کان میں کچھ ایسی آواز گنگناتی ہے کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے. جی. تو جس دن اس نے سر یہ سوچا نا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس دن وہ ٹاسک نہیں کر سکتا. جی. جب یعنی تک اصل بات تو یہی آگی منیر صاحب، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جی بالکل. ہمت جو ہے وہ ایک ایسا ٹول ہے انسان کے پاس کہ وہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. صحیح. لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ کسی وجہ سے کسی ہرڈل سے ہمت آ رہا ہے. صحیح. تو اس ہرڈل کے لیے اس نے
اپنی ورکنگ کرنی ہے. ٹھیک. اگر تو اس کی ورکنگ کر لیتا ہے تو وہ ہرڈل عبور کر لے گا. صحیح. اور اگر وہ پراپر ورکنگ نہیں کر پایا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہرڈل ناکامی کی طرف. بہت بہت شکریہ منیر حسین دوگل صاحب. بات درست ہے کہ انسان کو سوچ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پازیٹیو رکھنی چاہیے, مسلسل محنت کرنی چاہیے اور توکل تو اللہ پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اور آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.